احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم ما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں۔ حضرات، میں حسب عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا جس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی حضرت مولانا قاری محمد افضل عزیزی صاحب کا، احباب جماعت کا، منتظمین پروگرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے آج کی اس بزم کا اہتمام فرما کر آپ دوستو احباب کو یہاں جمع فرما کر میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہے، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دے، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لے، رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ مجھ سے قبل مولانا قاری محمد یاسر بغوی صاحب کی مشہور کن آواز میں ان کے خیالات کو سماعت فرما رہے تھے۔ میرے بعد انشاءاللہ میرے بھائی مولانا منظور احمد صاحب حفظہ اللہ آپ سے مفصل اور مدلل خطاب فرمائیں گے۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا جس عنوان پر مجھے لب کشائی کا حکم فرمایا گیا ہے، میں دلائل و براہین کی روشنی میں آپ احباب کو اپنی معروضات اور گزارشات سے آگاہ و آشنا کروں۔ سچی بات یہ ہے کہ خوش قسمت ہیں وہ والدین جن کے یہ بچے ہیں۔ مبارک ہے وہ خاندان جس خاندان کے یہ چشم و چراغ ہے۔
مبارک ہیں وہ ہاتھ جو صبح و شام قرآن کو چھوتے ہیں، مبارک ہیں وہ آنکھیں جو شب و روز قرآن کریم کو دیکھتی ہے، مبارک ہے وہ زبان جو قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، مبارک ہے وہ جگہ، وہ مقام، وہ مدرسہ جہاں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ اسی لیے آسمان کا خالق و مالک اس کتاب کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اہل کائنات کو اس بات سے آگاہ اور آشنا کر رہا ہے کہ ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب جو آسمان سے وحی کے ذریعے رب کائنات فخر موجودات نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کی ہے۔ اس کتاب کو اللہ نے اہل کائنات کے لیے مبارک بنایا ہے، اور یہ کتاب اتنی مبارک ہے، اس کتاب کی وجہ سے، اس کتاب کی نسبت کی وجہ سے، اس کتاب کے تعلق کی وجہ سے، اس کتاب کے ناطے اور رشتے کی وجہ سے، جو اس کتاب سے جڑتا گیا اللہ ہر اس کو مبارک بناتا ہی چلا گیا۔ قرآن کریم پڑھ کے دیکھیے، قرآن کریم کا مطالعہ کر کے دیکھیے، احادیث رسول کی ورق گردانی کر کے دیکھیے، آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ کتاب کتنی مبارک ہے۔ رب کائنات نے اس کتاب کو جس رات میں نازل کیا، اللہ نے اس کتاب کی وجہ سے اس رات کو بھی مبارک بنا دیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اور دنیا جہان کے لوگوں، یہ کتاب جس رات میں آئی ہے اللہ نے اس رات کو بھی مبارک بنا دیا۔ کتنی مبارک ہے، کتنی مبارک ہے۔ قرآن کریم سے سوال کیجئے، قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی برکت اور اس کے مبارک ہونے کے بارے میں پوچھتے ہو، او 1000 مہینے ایک جانب۔ جس رات قرآن آیا ہے وہ اکیلی رات ایک جانب، اس کی عظمت کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، اس کی رفعت کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ اگر قرآن نازل ہونے والی رات میں تمہیں اللہ کی عبادت کی توفیق مل جائے اور تم اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ،
تو یہ اتنی مبارک ہے کہ یہ ایک رات ایک جانب اور 83 سال 4 مہینوں کی عبادت ایک جانب ہے۔ اس کی مبارک، اس کی برکت کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ قرآن کی نسبت اس رات کے ساتھ ہوئی تو رات مبارک، اس مہینے کے ساتھ ہوئی۔ سنن نسائی اٹھاؤ، صحیح الجامع الصغیر اٹھاؤ، نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آتاکم رمضان شہر مبارک، شہر، سارے بولو شہر، مہینہ کیا ہوا؟ نبی کائنات کیا فرما رہے ہیں؟ یہ مہینہ فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اور اللہ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کر دیے۔ اللہ یہ کتنا مبارک ہے، یہ مہینہ کتنا مبارک ہے۔ کہا میرے محبوب میرے بندے پوچھ رہے ہیں ان کو بتا کتنا مبارک ہے، کتنا مبارک۔ نبی کائنات نے پھر فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اور اس مبارک مہینے کے بارے میں پوچھتے ہو، یہ اتنا مبارک ہے کہ 11 مہینے تم نے نافرمانی میں گزارے ہیں، گناہوں میں گزارے ہیں، میری نافرمانی میں گزارے ہیں۔ یہ اتنا مبارک ہے کہ اس کے آنے کی دیر ہے۔ ایمان اور ثواب کی نیت سے، احترام سے اس کو گزارنا تیرا کام ہے۔ یہ اتنا مبارک ہے کہ تیرے 11 مہینے کے گناہوں پہ رب معافی کا قلم پھیر دیتا ہے۔ اس کی برکت کے بارے میں تو کیا پوچھتا ہے؟ کبھی صحیح البخاری کو کھولو، صحیح المسلم کو کھولو، بخاری و مسلم میں ہے۔ اگر کسی بندے کو اللہ رمضان کے مہینے میں عمرہ نصیب کر دے، وہ عمرے کے لیے چلا جائے، عمرے اس نے 11 مہینے بھی کیے ہیں، 11 مہینے اللہ نے بڑی دفعہ اپنے گھر کی زیارت کا شرف بخشا، لیکن عمرہ کر کے آیا، اللہ نے کہا فرشتوں لکھ دو اس کے نامہ اعمال میں عمرے کا ثواب۔ کیا لکھ دو؟ عمرے کا ثواب۔ یہی شخص پھر رمضان میں اللہ نے موقع دیا، اسی طرح یہاں سے سفر کر کے ہوائی جہاز پہ بیت اللہ پہنچا، اسی طرح میقات سے احرام باندھا، اسی طرح حجر اسود سے طواف کا آغاز کیا، اسی طرح مقام ابراہیم پہ نفل ادا کیے، اسی طرح آب زمزم پیا، اسی طرح صفا مروہ کی سعی کی، اسی طرح حجامت بنوائی، عمرہ کر کے واپس آنے لگا۔ رب نے کہا میرے محبوب اس کو بتا یہ رمضان کے مہینے میں مبارک مہینے میں آیا۔ اللہ کیا بتاؤں؟ فرمایا اس کو کہو تو اتنے مبارک مہینے میں آیا ہے، میں اعلان کر کے کہتا ہوں فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، اور جانے والے پہلے عمرہ کر کے جاتا تھا، تیرے نامہ اعمال میں عمرے کا ثواب لکھا جاتا تھا۔ آج مبارک مہینے میں تو میرے گھر سے ہو کے جا رہا ہے، آج عمرے کا ثواب نہیں لکھا جائے گا، بلکہ آج اس مبارک
مہینے کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں اس عمرے کو حج بنا کے لکھا جائے گا۔ یہ کتنا مبارک ہے۔ قرآن کریم کبھی پڑھ کے رکھ دے۔ اور پھر قرآن نے کہا اگر رات کا تعلق جڑا مبارک بن گئی، مہینے کا تعلق جڑا مبارک بن گیا، او شہر کا تعلق جڑا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اللہ نے شہروں کو مبارک بنا دیا۔ اللہ نے شہروں کو مبارک، کتنا مبارک، کتنا مبارک۔ کیا پوچھتے ہیں؟ بندہ جب لاہور سے ان شہروں کا رخ کرتا ہے، اپنے سر پہ گناہوں کی گٹھلیاں رکھتا ہے، گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا کر بیت اللہ کا رخ کرتا ہے، مکہ معظمہ کا رخ کرتا ہے، وہاں حاضری دینے کے بعد واپسی اختیار کرتا ہے۔ کتنے مبارک ہیں یہ شہر، کتنے مبارک ہیں۔ آسمان والے نے کہا محبوب ان کو بتا ذرا، ان کو سنا ذرا، یہ کتنے مبارک ہیں شہر۔ آج میرے ان مبارک شہروں سے ہو کے جا رہا ہے، تجھے پتا ہے یہ کتنے مبارک ہیں؟ محبوب جی بتاؤ کتنے مبارک ہیں۔ فرمایا جب آیا تھا تو تیرے سر پہ گناہوں کی گٹھلیاں تھی، آج واپس جا رہا ہے یہ اتنے مبارک ہیں۔ کَرَجَعَ یَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، آج تجھے اس طرح واپس لٹایا جا رہا ہے جیسے تو آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے۔ تجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر کے واپس لٹایا جا رہا ہے۔ قرآن بھی مبارک ہے، رات بھی، شہر بھی، مہینہ بھی۔ قرآن کتنا مبارک ہے، کتنا مبارک ہے۔ سنن دارمی ہے، حسن سند کے ساتھ روایت ہے، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رات کی تاریکی میں سونے سے پہلے 100 آیات پڑھ کے سوئے، 100 آیات کی تلاوت کر کے سوئے، کتنی آیات؟ 100 آیات کو پڑھ کے سوئے، اللہ کو وہ بندہ اتنا پیارا لگتا ہے، اس مبارک کتاب کی 100 آیات کی تلاوت اللہ کو اتنی محبوب لگتی ہے، فرشتے اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھنے لگتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے رکو، کیا کرنے لگے؟ اللہ اس نے 100 آیات پڑھی ہے، ان کا اجر و ثواب لکھنے لگے۔ کیا لکھو گے؟ ایک لفظ کی 10 نیکیاں لکھیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن سنو، آئیے مبارک کتاب کی تلاوت کر کے سو رہا ہے، صرف ایک لفظ کی 10 نیکیاں نہیں لکھی جائیں گی۔ اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا سنو محبوب، بتاؤ ان کو اللہ کیا لکھتا ہے۔ یہ ہے مبارک کتاب۔ نبی کائنات نے فرمایا، آسمان والا کہتا ہے اے میرے محبوب پیغمبر ان کو بتاؤ ان کے نامہ اعمال میں ایک لفظ کی صرف 10 نیکیاں نہیں لکھی جائیں گی۔ کُتِبَ لَهُ قُنُوتَ اللَّيْلَةٍ، آقا کائنات فرماتے ہیں اور تو مبارک کتاب کی تلاوت کر کے سو رہا ہے، تجھے ایک لفظ کی 10 نیکیاں بھی ملیں گی اور ساری رات کی عبادت کا ثواب بھی ملے گا۔ شان قرآن زندہ باد، شان قرآن زندہ باد۔ مومنوں، مسلمانوں، اس کتاب سے منہ موڑے ہوئے ہو، اس کتاب سے ناتا اور رشتہ توڑے ہوئے ہو، اس کتاب کو پسے پشت ڈالے ہوئے ہو، ہائے ہائے
اب 100 آیات پڑھنی تو مشکل تھی، اتنا آسان کام نہیں. حافظ قرآن کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، عام آدمی کے لیے 100 آیات کا تلاوت کرنا بڑا مشکل. اللہ اتنا مشکل کام کون کرے گا؟ فرمایا نہیں نہیں، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اور تمہارا پروردگار وہ ہے جو اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے وہ ان کے لیے تنگی پسند نہیں کرتا. اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جاؤ 100 آیات نہیں پڑھ سکتے 30 آیات پڑھ لو. کتنی آیات؟ 30 آیات پڑھ لو، یعنی سورہ ملک کی تلاوت کر لو. اب کوئی مشکل ہے کام سورہ ملک پڑھ کے سونا؟ کبھی سوچا ہے میں نے اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتے ہیں؟ ہم نے سمجھا ہے صرف قرآن کی شان بیان کر لے، قرآن کے فضائل و مناقب بیان کر لے، قرآن کی اہمیت و ابادیت کو بیان کر لے، قرآن کا حق ادا ہو جائے گا؟ نہیں. کائنات کے امام نے امت کو یہ درس دیا، امت کو یہ سبق پڑھایا، انہیں اس قرآن کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے، کیسا سلوک کرنا ہے. فرمایا جو صرف 30 آیات کی تلاوت کر لے، سورہ ملک پڑھ کے سکے. محبوب جی پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جاؤ سورہ ملک پڑھ کے سونا تمہارا کام ہے. یہ قرآن اتنا مبارک ہے، نبی اکرم نے فرمایا تشفع لصاحبہا، اور یہ قرآن مبارک ہے، قیامت کے دن یہ سورہ ملک رب کی بارگاہ میں تیری سفارش کرے گی، اور اس سورہ مبارکہ کی سفارش اللہ قبول کرے گا. قبول کرنے کے بعد حتیٰ کہ اللہ اس سورت کی سفارش کے بدلے تجھے معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا. کبھی سوچا ہے، کبھی غور و فکر کیا ہے قرآن کے فضائل کیا ہیں، مناقب کیا ہیں، قرآن کہتا کیا ہے، قرآن سبق کیا دیتا ہے ہمیں؟ آج ہم پر جو تباہی اور بربادی کے بادل امڈے ہوئے ہیں، آج جو ہماری طرف ذلت اور رسوائی کے سیلاب امڈے ہوئے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کبھی سوچا ہے وہ مسلمان جو کیسر و کسرا جیسی سپر طاقتیں جس سے لرزہ براندام تھی، آج اس مسلمان سے بھارت اور اسرائیل جیسے درندے بھی نہیں ڈرتے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن نے جو سبق دیا تھا ہم نے بھلا دیا، قرآن نے جو درس دیا تھا ہم نے فراموش کر دیا ہے. وہ مسلمان جو بہادری، قوت اور طاقت کا ایک نمونہ تھے، آج وہ مسلمان بزدلی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. بزدل مٹ جایا کرتے ہیں، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہتا. قرآن نے ان کو ایسا سبق پڑھایا کہ کائنات نے دیکھا 313 کے آگے لگ کے کیسر و کسرا جیسی طاقتیں بھاگ رہی، اور آج 2.25 ارب کے قریب یا 2 ارب کے قریب مسلمان دنیا میں موجود ہیں. وسائل بھی بڑے، افراد بھی بڑے، مال بھی بڑا، لیکن مغلوب کیوں ہے؟ بزدل ہے، بزدلی کا چوگا پہنا ہوا ہے. آؤ عیسان الہی ظہیر نے قرآن و سنت کا سبق پڑھا کے بزدلی کا چوگا اتار کے شہادت، شجاعت، بہادری کا سبق پڑھا کے اہل حدیثوں کو میدان میں لا کے کھڑا کیا تھا اور بتلایا تھا یہ وہ رستہ ہے جو یہاں سے ہو کے مکے اور
مدینے کو جاتا ہے، مکے اور مدینے سے ہو کے بہادروں کا راستہ سیدھا جنت کو جاتا ہے۔ ہم نے کون سا سبق پڑھ لیا؟ ہم نے قرآن سے کیا سیکھ لیا ہے؟ ہم نے اسلام سے کیا سیکھ لیا ہے؟ کبھی سوچو، غور و فکر کرو، توجہ کرو ذرا، ہم امت کو کیا دے رہے ہیں، لوگوں کو کیا سبق پڑھا رہے ہیں؟ ہم نے دیکھا مجاہد مسجدوں سے پیدا ہوئے، ہم نے دیکھا شجاعت کا سبق اسلام نے دیا، ہم نے دیکھا بہادری کا درس اسلام نے دیا۔ آج مسجدوں میں کیا پیدا کر رہے ہیں؟ یہ جمالو قصے اور کہانیاں کیا دے رہے ہیں مسجد سے؟ کبھی سوچو اور اس مبارک کتاب سے جڑ جاؤ، اس کتاب سے ناتا رشتہ استوار کر لو۔ اللہ کی قسم تمہیں معلوم ہی نہیں پھر کتنی عزتوں سے اللہ تمہیں نوازے گا۔ سنو ایک حدیث جسے امام مسلم نے صحیح مسلم میں بیان کیا، امام ترمذی نے جامع ترمذی میں بیان کیا ہے۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عباس، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہما، جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی آپ کا ایک صحابی فوت ہو گیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ کائنات کے امام نے خبر پائی، اپنے گھر سے فوراً اٹھے، اس صحابی کے گھر پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی موجودگی میں صحابہ کو تعلیم اور تربیت دی، اس کو اس طرح غسل دو۔ نبی کائنات کی نگرانی میں اس کو غسل دیا گیا۔ رحمت کائنات کے صحابہ غسل دے کے کفن دے کے فارغ ہوئے۔ میت کو چارپائی پہ لٹایا گیا، چارپائی پہ رکھا گیا، جنازے کے لیے چارپائی کو اٹھایا گیا، جنازے کے لیے لے جایا گیا۔ حیرانگی کی بات سن لو، او لوگو ذرا دل کے دروازے کھولو، ذرا کانوں سے روئی کے بڑے نکالو، ذرا تعصب کی عینک کو اتارو، تمہیں معلوم ہو کہ قرآن کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ صحابہ نے چارپائی کو اٹھایا، جنازے کے لیے لے جایا۔ کائنات کے اور لوگوں صحابہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جہاں ہم نے کیا دیکھا، جہاں اس صحابی کی میت کو صحابہ نے کندھا دیا ہوا تھا، وہاں ہم نے دیکھا جناب محمد بھی اس کی چارپائی کو کندھا دے رہے تھے۔ وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے، وہ کتنے خوش قسمت ہوں گے، وہ کتنے خوش بخت ہوں گے، اور جن کے جنازوں کو جناب محمد کندھا دے رہے ہوں گے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں حیا نہیں آتا؟ ان کو گالیاں دیتے ہو، ان کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو، ان پہ تبرہ کرتے ہو، ان پہ کیچڑ اچھالتے ہو۔ کبھی اپنا مقام دیکھا ہے، اپنا مرتبہ دیکھا ہے، اپنا لیول دیکھا ہے، اپنا سٹیٹس دیکھا ہے؟ اور کبھی اپنا مرتبہ دیکھا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے ان پہ بات کرنے کی؟ تو کس بات کی مولی ہے؟ اور تیری کیفیت تو یہ ہے کہ تیرے ایمان کی گواہی تو تیرا باپ بھی دینے کے لیے تیار ہے، اور تیرے ایمان کی گواہی تو تیرے مقتدی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تیرے ایمان کی گواہی تیرے پڑوسی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ظالموں، بات ان کے ایمان کی کرتے ہو، کیڑے ان کے ایمان کے نکالتے ہو، اور جن کے ایمان کی گواہی تقوی کی گواہی، طہارت کی گواہی، پاکیزگی کی گواہی، ذہانت کی گواہی، فطانت کی گواہی، امانت کی گواہی،
دیانت کی گواہی، صداقت کی گواہی، عدالت کی گواہی، شرافت کی گواہی، سخاوت کی گواہی، انابت کی گواہی، قناعت کی گواہی، استقامت کی گواہی، شہادت کی گواہی بھی دیتا ہے۔ یا عرش والا خدا دیتا ہے، یا مدینے والا مصطفیٰ دیتا ہے۔ تکبیر، شان صحابہ، شان قرآن، شان جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ تمہیں کیا معلوم ہے؟ علامہ طارق محمود جزدانی صاحب۔ تمہیں کیا معلوم ہے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کی شان و عظمت کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اس کی چارپائی کو رسول اللہ کندھا دے رہے ہیں۔ چارپائی جا کے رکھی گئی، نماز جنازہ کے لیے جناب محمد مصلی امامت میں تشریف فرما ہوئے، رسول اللہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ ہائے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے اس کی نماز جنازہ اس عاجزی اور انکساری سے پڑھائی، کائنات کے امام نے اس کے لیے رحمت کی رب سے دعا فرمائی، نبی اکرم نے اس کے نماز جنازہ میں لمبی دعائیں فرمائی، اور تمہیں کیا ہو گیا؟ مجھے معاف کر دینا اہل حدیثو، اور تمہاری غیرت کے جنازے نکل گئے، اور تمہیں قرآن و سنت کا حیا نہ رہا۔ آج بڑے بڑے اہل حدیثوں کو میں دیکھ، اور جناب ساڈے جنازے دنیا دار بڑھیا نے چھوٹا پڑھایا جے، لمبا نہ پڑھایا جے۔ کہاں گئی رسول اللہ کی حدیث؟ کہاں گئی رسول اللہ کی سنت؟ نبی نے کیا کہا تھا؟ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء۔ بھئی اگر اللہ نے تجھے موقع فراہم کر دیا ہے، تو کسی مومن و مسلمان بھائی کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آ گیا ہے، تیری ذمہ داری ہے اب ان سبوں میں کھڑا ہو کر خلوص سے اللہ سے اس کی مغفرت کی دعا مانگ، اللہ سے اس کی مغفرت کی دعا مانگ۔ اللہ میں مانگوں گا خلوص سے کیا ملے گا؟ فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بندہ جب مومن بھائی مسلمان بھائی کی نماز جنازہ کے لیے آ کے شبوں میں کھڑا ہو کے خلوص سے دعائیں مانگتا ہے، وہ دعائیں مانگ کر فارغ ہوتا ہے تو رب کو اتنا پیارا لگتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے محبوب اس کو یہاں سے نکلنے سے پہلے بشارت دے دے۔ اللہ کیا بشارت دوں؟ کہا اس کو کہہ دے اور تیرا دعائیں مانگنا مجھے اتنا اچھا لگا ہے کہ میں نے ان دعاؤں کے بدلے تجھے بھی احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا کر دیا ہے، تجھے بھی احد۔ میں تو کہتا ہے جی تھوڑا ہلکا رکھے ہاتھ، اولا رکھے ہاتھ، ڈوب کے مر جاؤ۔ اور مسلک اہل حدیث تمہیں کیا پتا ہے؟ مسلک اہل حدیث کی صداقت، حقانیت، سچائی کا تجھے کیا پتا؟ ہم نے مسلک کی سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ خدا کی قسم او اہل حدیث ہو، او اہل حدیث ہو، بیگانے 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 تمہارے جنازوں کو دیکھ کر یہ لکھنے پڑھنے اور کہنے پہ مجبور ہو گئے۔ امام احمد رضا کو جانتے ہو؟ سنیوں کا امام، جس کے نام پر مسلک بریلویت چل رہا ہے، کبھی اس کے جنازے کی کیفیت پڑھ کے دیکھو اس نے کیا لکھا ہے۔ یہ ہے مسلک اہل حدیث، یہ ہے دعوت اہل حدیث، یہ ہے پیغام اہل حدیث، یہ ہے صدائے اہل حدیث، یہ ہے آواز اہل حدیث، یہ ہے نکارہ اہل حدیث۔ اس مسلک کے لیے میرے اکابر نے، میرے اسلاف نے، میرے بزرگوں نے اللہ کی قسم تن من دھن کی قربانیاں دی ہیں۔ مجھے بتلاؤ یزدانی شہید نے بیٹا شہید کیوں کروایا تھا؟ مجھے بتلاؤ یزدانی شہید نے اپنے سینے پہ خنجر کیوں کھائے تھے؟ مجھے بتلاؤ احسان الہی ظہیر نے اپنے جسم کو بم کے دھماکوں سے کیوں
اڑوایا تھا اس مسلک کے لیے، اس عقیدے اور نظریے کے لیے جس سے تم بے وفائی کر رہے ہو۔ اتارو آنکھوں سے تعصب کی اینک۔ اللہ کی قسم، امام محمد رضا نے ایک رسالہ لکھا۔ کیا لکھا؟ رسالے کا نام ہے وصایا شریف۔ کیا نام ہے؟ وصایا شریف۔ اس میں اس نے وصیتیں کی ہیں، اس نے وصیتیں لکھوائی ہیں۔ ایک وصیت دل کی تختیوں پہ لکھ لو اور میرے سنی بھائیوں کو بھی جا کے سنا دو، جنہوں نے جنازے کو جھٹکا سمجھا ہوا ہے، بس جھٹکا لگاؤ اور واپس آ جاؤ۔ وصایا شریف میں امام احمد رضا نے وصیت لکھوائی ہے۔ جاؤ کھولو وصایا شریف کو، نہ نکلے میرے پاس لاؤ، میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ وصایا شریف کے صفحات پہ احمد رضا نے وصیت لکھی، اپنے بیٹے حامد رضا کو بلایا، کہا بیٹا میں مر جاؤں، میں مر جاؤں تو میرا نماز جنازہ وہ پڑھائے، میرا نماز جنازہ انہی کے مسلک کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ اور سنو، امام صاحب فرماتے ہیں میرا جنازہ وہ پڑھائے، میں نے وصایا شریف میں جنازے کی 14 دعائیں لکھی ہیں۔ کتنی؟ وہ اونچی کہو کتنی؟ وہ بھی کتنی پڑھتے ہیں؟ 4 یا 5 یا 6؟ اس نے کہا میں وصایا شریف میں 14 دعائیں لکھ رہا ہوں، اگر حامد رضا تجھے یہ 14 دعائیں یاد ہوں تو میری نماز جنازہ پڑھانا، اگر یہ دعائیں یاد نہ ہو تو میرا نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ امام صاحب کون پڑھا ہے؟ فرمایا مولوی امجد بہار شریعت والے سے کہنا، اس کو میں نے یہ 14 دعائیں یاد کی ہے۔ اور مولوی امجد نے اپنی کتاب بہار شریعت میں یہ 14 دعائیں درج کی ہیں، لکھی ہیں۔ کہا پھر مولوی امجد سے کہنا اس کو 14 دعائیں یاد ہے، وہ میرا نماز جنازہ پڑھا۔ ہمیں تانے دیتے ہو، ہمارے جنازے کا مذاق اڑاتے ہو، ہمارے جنازوں کا تمسخر اڑاتے ہو، میرے مسلک کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو۔ ذرا قریب تو آؤ، ہم تمہیں آئینہ دکھائیں، شاید تجھے اپنے چہرے پہ داغ نظر آ جائے۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بات یاد ہے؟ بڑی دعائیں فرمائی۔ جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے، صحابہ کہتے اللہ کے پیغمبر جنازہ ہو گیا ہے، آپ گھر تشریف لے جائیں، ہم اس کو دفنا آتے ہیں۔ صحابہ نے 4 پائی اٹھائی، دفنانے کے لیے قبرستان کی طرف لے کے چل پڑے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم 4 پائی اٹھا کر قبرستان کی طرف دفنانے کے لیے لے جا رہے تھے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو جناب محمد ساتھ ساتھ آ رہے تھے، رسول ہاشمی ساتھ ساتھ آ رہے تھے۔ کائنات کا امام تھوڑا سا پیچھے ہے، صحابہ 4 پائی لے کے گئے، 4 پائی رکھی، صحابی کو پکڑا، قبر میں اتارا، قبر میں اتار کر مٹی ڈالنے لگے، کائنات کا امام پہنچ گیا۔ نبی نے فرمایا رک جاؤ۔ صحابہ حیران پریشان، کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول کیا ہو گیا؟ فرمایا رک جاؤ۔ رک گئے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل قبرا لیلا، رات چھا گئی، اندھیرا ہو گیا، صحابہ کو رسول اللہ نے قبر سے نکالا اور رسول اللہ خود قبر میں داخل ہو گئے، خود اس کی قبر میں داخل ہوئے۔
صحابہ نے رسول اللہ کو قبر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، فَأُسْرِجَ لَهُ سِرَاجٌ، بھاگے، لالٹین دیے یا موم بتی کا اہتمام کیا، روشنی کا بندوبست کیا، کائنات کا امام قبر میں اتر گیا، فوراً نیچے اترے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کندھوں سے پکڑ کر سیدھا کیا، ساتھ کندھوں سے پکڑ کے سیدھا فرما رہے تھے اور زبان سے فرما رہے تھے رحمک اللہ، رحمک اللہ، رحمک اللہ۔ کائنات کے امام نے اللہ سے اس کی رحمت کا اس کے لیے سوال کیا، اس کو درست کر کے دعا فرما کے باہر نکلے، مٹی ڈالی، دعا فرمائی۔ نبی پاک فارغ ہوئے نے تو صحابہ عرض کرتے ہیں آقا اگر اجازت ہو تو ایک سوال کر لے۔ فرمایا کرو، سوال کیا ہے؟ آقا عمل ہم بھی کرتے ہیں، عمل یہ بھی کرتا تھا، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، نمازیں یہ بھی پڑھتا تھا، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، روزے یہ بھی رکھتا تھا، نیکی کے کام ہم بھی کرتے ہیں، نیکی کے کام یہ بھی کرتا تھا۔ آقا اس کا کون سا ایسا عمل آپ کو اتنا پسند آیا ہے کہ آپ شروع سے لے کے آخر تک اس کے ساتھ رہے ہیں؟ کون سا عمل ہے؟ اب ذرا دل کے دروازے کھولو، رسول اللہ کے فرمان کے ان الفاظ کو دل میں جگہ دو۔ نبی یہ کائنات نے فرمایا پوچھتے ہو کون سا عمل اس کا پسند آیا؟ کانت اللہ للقرآن، آقا فرماتے ہیں یہ آپ میں سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا۔ کیا کرنے والا تھا؟ اونچی کہو، کیا کرنے والا تھا؟ پھر سوچو قرآن کتنا مبارک ہے اور کتنی عظمتوں کا مالک ہے، کتنی رفعتوں کا مالک ہے، کتنی بلندیوں کا مالک ہے۔ اللہ کی قسم جو اس مبارک سے جڑ جائے، مدینے والے کا فرمان اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لو، جو اس سے جڑ جائے، جو اس کتاب سے ناطہ اور رشتہ استوار کر لے، جو تعلق بنا لے، میرے آقا فرماتے ہیں سن لو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اور جو اس سے جڑ جاتا ہے اللہ اس کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے، اور جو اس سے ناطہ اور رشتہ توڑ لیتا ہے اللہ اس کو آسمان کی بلندیوں سے اٹھا کے زمین کی عمیق گہرائیوں میں پھینک دیتا ہے۔ آپ چاہتے ہو تمہیں مقام ملے؟ ہمارے اس برخوردار کو اللہ نے آج یہ اعزاز بخشا ہے، یہ عزت بخشی ہے، یہ مقام بخشا ہے، یہ مرتبہ بخشا ہے، تو رب کے قرآن کی وجہ سے۔ پھر کیوں نہ ہو میں اور آپ بھی اس کتاب سے جڑ جائیں، اس کتاب سے ناطہ اور رشتہ استوار کر لیں۔ انشاءاللہ میرا ایمان ہے اس کے بدلے دنیا میں اللہ ہمیں عزت دے گا اور آخرت میں انشاءاللہ اس کے بدلے جنت بھی دے گا۔ اگر آپ جنت لینا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو رب کا قرآن پڑھائیے، قرآن سے جوڑیے، انشاءاللہ یہ بچے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامران ہوں گے۔ جو میں نے ٹوٹے پوٹے الفاظ میں آپ کے سامنے اپنی گزارشات پیش کی ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ میرے سمیت سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرے بھائی قاری افضل عزیزی صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اس بچے کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، اور اللہ اس کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں پہ معافی کا قدم پھیر دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔